شہ کی جس کو یاد ہے کروٹیں جلتی زمین پر، شہ کی جس کو یاد ہے کروٹیں جلتی زمین پر، شہ کی جس کو یاد ہے روز عاشورا تو وہ بستر پہ سو سکتا نہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وقال العزیز فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو اسی آیہ نجوہ کے ذیل میں شروع ہے کہ خداوند ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان اصحاب سے کہہ دیں، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو ایمان لائے ہیں، کہ جب بھی تم نجوہ کرنا چاہتے ہو، رسول کے کان میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو، کہ اس نجوہ سے پہلے ضروری ہے کہ تم صدقہ دو، اور پھر اس کے بعد جا کے پیغمبر سے نجوہ کریں۔ تو پہلے عرض کر چکا ہوں، خلاصتاً ذکر کر دوں تو اس آیہ مجیدہ پر مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی یہ آیہ اتری ہے تو تمام اصحاب تتر بتر ہو گئے، اور مولا امیر علیہ السلام ہر روز 1 درہم کا صدقہ دیتے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر علمی استفادہ کرتے۔ تو وہ سوالات کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں مولا امیر علیہ السلام نے پیش کیے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی نے جو جوابات ارشاد فرمائے انہی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو آج تیسرے سوال کا تیسرا جز ہے۔ تیسرا سوال جو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ مال حق، حق کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں الاسلام والقرآن والولایہ۔ تو ہم نے کچھ عرائض اسلام کے عنوان سے بھی آپ سامعین محترم کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر قرآن کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر چکے ہیں، اور آج تیسرا نمبر جو ولایت کا ہے، اسلام، قرآن والولایہ، تو اس کے بارے میں کچھ عرائض آپ سامعین محترم کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یا مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عترت ہے۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا، تو پھر تم کبھی بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر ہم نے اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے رکھا تو قرآن کی جو سامت کتاب اللہ ہے، اس کی تفسیر، اس کو بیان کرنا وہ ناطق قرآن کا کام ہے، یعنی عترت جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے قرآن کے ساتھ لازم قرار دیا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے معانی کو درک کرنا چاہتے ہیں، اس کی اگر صحیح تفسیر چاہیے تو پھر ناطق قرآن کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور خود قرآن یوں فرماتا ہے وَمَا تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر یا وہ خدا جانتا ہے یا وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، اور مفسرین نے راسخون فی العلم کو عترت اہل بیت، عترت رسول قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی آخرت کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن اور عترت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور دوسرا ولی تمہارا رسول ہے. اور تیسرے ولی کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی صفات بیان کی ہیں خداوند ذوالجلال نے. وہ کون ہے؟ والذین، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس آیا کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اصحاب سے. ایک سیل آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ راہ خدا میں دیا جائے. تو کسی نے کچھ نہ دیا. اب اس سیل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں شکایت کرتا ہے، اے میرے اللہ، میں تیرے حبیب، تیرے رسول کی مسجد کے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ابھی اس کی شکایت ختم ہی ہوئی تھی کہ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ ہاتھ جس میں آپ نے انگشتر پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ بلند کیا اور سیل متوجہ ہوا اور اس نے آ کر انگوٹھی اتار لی. اور جب انگوٹھی لے چکا اور نماز اختتام پذیر ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. مصلی پہ بیٹھے ہی تھے کہ فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، کہ جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی بارگاہ پروردگار میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگار، میرے سینہ کو کھول دے، میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے تاکہ میری بات لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، اور میرے بھائی کو ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میری مدد کر سکے کار تبلیغی میں. تو خداوند ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کی دعا یہ قبول کی اور ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر اور جانشین بنا دیا، جو آپ کے کارہائی تبلیغی میں معاون اور مددگار ثابت ہوئے. تو ابھی یہ پیغمبر کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں اور اس آیا کو لے کر آتے ہیں بارگاہ الہی سے
کہ خداوند ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے میرا حبیب، ان سب کو بتا دو کہ تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تم پر ولایت رکھنے والا ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، اور تیسری وہ شخصیت ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تمام مفسرین نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ نزول تھا اس آیت کا کہ جو سرپرستی ہے، جو ولایت ہے، اول خدا کی ہے، پھر رسول کی ہے، اور پھر امیر المومنین اور آپ کے جانشین برحق جو ہیں ان کی ولایت ہے۔ اس لیے تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الحق ما علی وعلی ما الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یدور حیث ما دار، پروردگارہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی بن ابی طالب پھرے، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حق کے بھی امام ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام آگے آگے ہیں اور حق پیچھے پیچھے ہے۔ اور پھر ارشاد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے القرآن ما علی وعلی ما القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ اس حدیث جو میں نے اول میں ذکر کیا ہے، حدیث ثقلین، یہ بالکل اسی کی تفسیر ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک عطرت ہے۔ اور اسی طرح بھی اس فرمان ذیشان میں بھی پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی جدا کرنے کی کوشش بھی کرے تو پھر بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک ہم قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک رکھیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو معزز سامعین، آج 7 محرم ہو گئی ہے، ایام عزا ہیں، جب انصار بھی قربان ہو چکے اور بنی ہاشم بھی قربان ہو چکے، تو آخر وقت پہ امام علی مقام علیہ السلام خیام کے در خیام پہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں یا زینبو، یا ام کلثوم، یا رباب، علیکن منی سلام، اے بیبیو حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ تو تاریخ نے لکھا جناب ام کلثوم تشریف لاتی ہیں اور امام علی مقام علیہ السلام جناب علی اصغر کے بارے میں فرماتے ہیں ام کلثوم میرا اصغر بہت چھوٹا ہے،
اس کا خیال رکھنا۔ تو بی بی کہتی ہیں بھیا اصغر کو 3 دن ہو گئے ہیں پانی نہیں ملا، جاتے جاتے اصغر کے لیے کچھ پانی تو مانگ لو۔ امام علی مقام نے اصغر کو اپنے گود میں لیا اور چلے ہیں میدان کی طرف، اور جیسے ہی میدان میں پہنچے ہیں امام علیہ السلام قوم اشقیاء کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس چھوٹے سے بچے پر رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلذی عطشا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیاس کی وجہ سے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ یتلذی کا معنی جو لغت میں لکھا ہے سامعین محترم، یتلذی اس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور جب وہ مچھلی کچھ دیر تڑپتی ہے، پھر تڑپ پھر ایسا ایسا اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، پھر آخر میں ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ مچھلی فقط منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اصغر کی حالت یہ ہو چکی ہے، کبھی اصغر منہ بند کرتا ہے اور کبھی اصغر منہ کھولتا ہے۔ ابھی یہ کلام جاری تھی کہ عمر ثان ملعون نے حرملہ کو اشارہ کیا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ اس ملعون نے 3 شعبہ تیر اٹھایا، اور یہ وہ تیر تھا جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک ننھا سا مجاہد جس کی عمر 6 مہینے ہے، اب اس ملعون نے جیسے ہی تیر چلایا تو تاریخ یہ کہتی ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اصغر کو اس طرح ذبح کر دیا گیا جس طرح ایک جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار محمد علیہ بیت محمد عزت آبرو کا واسطہ ہی، امام حسین علیہ السلام کی عزت آبرو کا واسطہ جہاں جہاں بھی سید و شہداء کی عزاداری ہو رہی ہے، پروردگارہ صاحب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، تشیع جہاں کہیں بھی آباد ہے اس کی حفاظت فرما۔ ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔